الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وعن صهيب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه الإمام مسلم رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے بیان کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی خاتم الانبیاء رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم علی حبیبک و خلیلک محمد تسلیما کثیرا کثیرا. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں اور اسلامی بھائیوں اور معزز دیگر سامعین، میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ شورى کی آیت نمبر 30 تلاوت کی ہے. اس مناسبت سے آج کے اس مبارک دن میں میرے خطبے کا اور میری گفتگو کا موضوع ہے ہماری پریشانیاں، اسباب اور علاج. عزیز بھائیو، ہم تمام لوگ اس زندگی کے اندر طرح طرح کی پریشانیوں سے جھوجتے رہتے ہیں. تکلیفوں اور پریشانیوں سے کوئی ذات بچی ہوئی نہیں ہے. ہر ایک کو ہر طرح کی مختلف اوقات میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس دنیا کے اندر جو سب سے عظیم ہستیاں تھیں
یعنی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، ان کو بھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن ہے فاطمہ بنت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کے لیے آپ کو تکلیف تھی، بڑی شدید تکلیف میں اللہ کے رسول مبتلا ہیں۔ میرے ساتھ اور بھی دیگر خواتین تھی، عورتیں تھیں، تیمارداری کے لیے اللہ کے رسول کی آئے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو شفا دے دے اور اس تکلیف سے آپ بری ہو جائیں، شفا یاب ہو جائیں؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سب سے زیادہ تکلیفیں اس دنیا کے اندر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو ہوا کرتی ہے، پھر ان سے جو قریب ہوتا ہے، پھر ان سے جو قریب ہوتا ہے، پھر ان سے جو قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ تکلیفوں کا سامنا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں رہ کر کے کرنا پڑا ہے، اور جو ان سے اخلاق میں، دین میں، عادات میں جتنا قریب ہوگا اتنا ہی پریشانیوں کا سامنا اس کو بھی اس دنیا میں کرنا پڑے گا۔ تو پریشانیاں آتی ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ پریشانیوں سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ ابھی کچھ سالوں سے یا کہیے کچھ دنوں سے، ایک لمبے وقت سے جو پریشانیاں ہم تمام لوگوں کے سامنے ہیں وہ ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ان پریشانیوں کو لے کر کے کتنے لوگ ایسے پریشان ہوئے کہ انہوں نے زندگی کے بہت غلط فیصلے کر لیے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں ہر طرح کے حالات میں جینا سکھاتا ہے، زندگی گزارنا سکھاتا ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ حالات کیسے بھی بن جائیں، ہمیں اس کے موافق اپنی حالت کو ڈھالتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 30 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، پہلے میں اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے کر دوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ بہت بڑی بات اس آیت کریمہ میں کہی گئی ہے۔ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، جو بھی تکلیف آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، وہ تمام کی تمام تکلیفیں تمہارے اپنے اعمال کا اور اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہوتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور یاد رکھنا کہ سارے اعمال کی سزا نہیں مل رہی ہے، اللہ زیادہ تر کو کثیر کو معاف فرما رہا ہے۔ ایک جگہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین سارے اعمال پر، ساری بدعمالیوں پر ہم تمام کو سزائے دینے لگے تو اللہ رب العالمین کا ایسا عذاب دنیا پہ آن پڑے گا کہ کوئی بھی اس دنیا کے اندر جیوت نہیں بچے گا، ایک جانور بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اتنا بڑا عذاب اللہ کا آ جائے گا۔ تو پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ وہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں۔ یہ تمام کی تمام پریشانیاں اللہ رب العالمین سورہ حدید کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت، کہ جو بھی مصیبت آتی ہے فی الارض، اس زمین کے اندر، یعنی پورے عالمی پیمانے پہ، ولا فی انفسکم، یا تمہاری اپنی جانوں کے تعلق سے جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ تمام کی تمام اللہ نے ایک کتاب میں لکھ رکھی ہیں، ان کو پیدا کرنے سے پہلے لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ سب کچھ اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے، کیا تکلیفیں آئیں گی، کیا پریشانیاں آئیں گی۔ اس لیے ایک ایمان والے کو تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو صحیح اور مضبوط انداز میں گزارنا چاہیے۔ ایک بڑی پیاری حدیث جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی تھی ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود بہت بڑی پریشانیاں اور تکلیفیں جھیل کر کے، زندگی گزار کر کے مکہ سے مدینہ گئے، روم کے رہنے والے تھے، مکہ میں آ کر کے رہے۔ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا لامر المؤمن، ایک مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن،
لیکن مومن کے علاوہ یہ چیز کسی اور کو نہیں ملتی ہے. کیا ہے؟ ان اصابتہ سراء شکرا، اگر اس کو کوئی خوشی کی بات پہنچتی ہے تو اللہ کی تعریف کرتا ہے، شکر کرتا ہے، اللہ اس پر بھی اس کو ثواب دیتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، اور اگر کوئی تکلیف اس کو پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، اللہ اس پر بھی ثواب دیتا ہے. مومن کے علاوہ یہ کسی اور کو نہیں ملتا. ایک غیر مسلم جو زندگی گزار رہا ہے، تکلیفوں کا سامنا کرتا ہے، بے صبرہ بن جاتا ہے، اپنی تکلیف کا اظہار کرتا ہے، دنیا میں پریشانیاں جھیل رہا ہے، چاہے وہ کتنا بھی صبر کے ساتھ زندگی گزار لے، ان تکلیفوں پر اس کو ثواب نہیں ملے گا، صرف ایک مومن کو ملے گا. تو ایک مومن کو اس تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے کہ ایک مومن کا معاملہ ایک غیر مسلم سے بالکل الگ ہے. میرے بھائیو، تکلیفیں آتی کیوں ہیں اور ان کے اسباب کیا ہوا کرتے ہیں، یعنی ہم پریشانی میں کیوں پڑ جاتے ہیں؟ آئیے ان اسباب کا تذکرہ کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلا سبب ہے کہ ہم تمام لوگ بے صبرے ہیں. ہم تمام کے اندر صبر اس انداز میں نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ معارج کی آیت نمبر 19، 20، 21 آپ پڑھیں گے، 29ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بڑا ہی کچے دل کا پیدا کیا گیا ہے، بڑا جلد باز ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے ایک دم گھبرا جاتا ہے. اگر مالی نقصان ہو گیا ایک دم گھبرا جاتا ہے. کوئی بیماری بڑی آ گئی ایک دم اول فول کے الفاظ اپنی زبان سے بولنے لگتا ہے. بسا اوقات نعوذ باللہ من ذالک غلط باتیں اللہ رب العالمین اور تقدیر کے متعلق بھی بولنے لگتا ہے. یہ انسان کا معاملہ ہے، بڑا کچا دل پیدا کیا گیا. یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ اللہ فرما رہا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور اگر اس کو کوئی خوشی کی چیز ملتی ہے، خیر ملتا ہے، تو خیر کی چیز پا کر کے پھر وہ ناشکرا ہو جاتا ہے، پھر بھول جاتا ہے اللہ کو. تکلیف میں تو بہت یاد کیا لیکن بعد میں اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے. صبر نہیں ہے. اگر صبر ہو تو یقینی طور پر زندگی صحیح انداز سے گزر جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ نور والصبر ضیاء، کہ نماز نور ہے اور صبر ایک روشنی ہے. ساری دنیا اگر تاریک ہو جائے، کسی کی ساری دنیا اگر تاریک ہو جائے اور راستے سارے کے سارے بند ہو جائیں کسی بھی اعتبار سے، چاہے بیماری بڑی آن پکڑے یا کاروباری اعتبار سے پریشانیاں آ جائیں، تو ایسے وقت میں ایک راستہ دکھائی دیتا ہے، وہ ہے صبر کا، کہ اللہ میرے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر کے چلتے ہیں اور پیچھے سے فرعون ہے، سامنے دریا ہے. قوم تو گھبرا گئی اور گھبرا کر کے کہنے لگی کہ یقینی طور پر آج تو مارے جائیں گے. اے موسیٰ، تم نے مروا ڈالا اور ہمیں اس لیے تم نے اپنے ساتھ کیا تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، ضرور مجھے راستہ دکھائے گا. وہ ضرور راستہ دکھائے گا. اور راستہ دکھایا اللہ رب العالمین نے. کیا راستہ ملا؟ کہ دریا ہی میں اللہ نے راستہ بنا دیا، دریا پار کیا اور پھر فرعون کا لشکر آیا تو اسی دریا کے ذریعے سے اس کو ہلاک کر دیا. یہ ہے اللہ رب العالمین پر توکل. کب ہوتا ہے؟ جب ہمارے اندر صبر ہو، بے صبری کا اظہار نہ ہو. اگر ہم صبر کریں گے تو الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے. ساری دنیا تاریک ہو گئی، ایک چراغ جلتا ہے جس کا نام ہے صبر. اگر صبر ہے تو انسان زندگی گزار سکتا ہے، اور اگر صبر نہیں ہے تو انسان اپنے آپ کو ہلاک بھی کر سکتا ہے، خودکشی بھی کر سکتا ہے، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال سکتا ہے. تو صبر کو اپنائیے. اگر صبر نہیں ہے تو بہت غلط ہے. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ ہم بے صبری کا اظہار کر کے بھاگتے چلے جا رہے ہیں، بھاگتے چلے جا رہے ہیں. اور کہاں بھاگ رہے ہیں ہم بھاگ رہے ہیں مال کے پیچھے. اگر اتنا نہیں ملا جتنا اس کے پاس ہے تو یقینی طور پر ہم بیکار ہیں، بیکار ہے ہماری زندگی. اس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ ہم اپنے اماموں سے سنتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے آج امت مسلمہ کی کہ تراجم اور معانی کے ساتھ، گہرائیوں کے ساتھ اس کو نہ سمجھتے ہیں اور نہ پڑھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے، بڑی مشہور سورت ہے سورۃ تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ فرماتا ہے کہ تکاثر نے تمہیں لہو کے اندر مبتلا کر دیا. الہاکم التکاثر. لہو کیا چیز ہے؟ لہو کہتے ہیں
کہ ایسے کاموں کے اندر ملوث ہو جانا جو حق کے راستے سے ہٹا دے، جو حق کے راستے سے ہٹا دے۔ لہو ایسا کام، کوئی بھی کام ہو، چاہے آپ اپنے موبائل ہی میں غلط طریقے سے ملوث ہو جائیں اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں، آپ نماز چھوڑ دیں، اپنے والدین کی فرما برداری چھوڑ دیں، اور بھی جو نیک کام ہے وہ چھوڑ دیں، یہ تمام کے تمام لہو کے اندر آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ الہاکم التکاثر، اس تکاثر نے، تکاثر کس کو کہتے ہیں؟ تکاثر کے معنی ہے زیادہ مال کا لالچ، زیادہ مال کی جو حرص ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، بس مجھے اتنا کمانا ہے، کیسے بھی آ جائے اتنا کمانا ہے، اور بے صبری کے ساتھ ہم بھاگتے چلے جا رہے ہیں، ادھر دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس چیز نے تمہیں لہو کے اندر مبتلا کر دیا، جو راستہ اپنانا چاہیے تھا اس راستے سے ہٹ چکے ہو، اس راستے سے بھٹک چکے ہو۔ حتی زرتم المقابر، معاملہ یہی رہتا ہے یہاں تک کہ قبر میں پہنچ جاتے ہو، اور قبر تک پہنچنے تک بھی تمہاری اپنی خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہے، یہ انسان کا معاملہ ہے۔ ایک مرتبہ علامہ اقبال کیلانی کی کتاب تفہیم السنہ، ایک بڑی سیریز ہے، اس کی ایک کتاب ہے، اسی سیریز کے تحت کتاب فضائل القرآن، قرآن مجید کی فضیلت کے باب میں وہ نقل کرتے ہیں کہ یہودی کا واقعہ، وہ یہودی کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ بڑا بزنس مین آدمی تھا، بہت بڑا تجارتی آدمی تھا، اور وہ قرآن کسی سے حاصل کر چکا تھا، قرآن کو بھی وہ پڑھتا تھا، جانتا تھا کہ یہ قرآن ہے، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، علم والا ہے، باہر کا یہ واقعہ ہے، اور انہوں نے مستند طریقے سے نقل کیا ہے اخبار کی رپورٹ کے مطابق۔ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا بزنس مین، تجارتی آدمی، قرآن بھی پڑھتا ہے، روزانہ آفس جاتا ہے، پھر اس کے بعد گھر آتا ہے، پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے، زندگی اسے الجھنوں والی لگتی ہے، بڑا پریشان ہے اور بڑی تکلیف کی زندگی گزارتا ہے، قرآن بھی آ کر کے روزانہ پڑھتا ہے۔ ایک دن جب گھر میں گھسا تو ٹیبل پر قرآن رکھا ہوا تھا، اور اتفاق سے یہ سورت کھلی ہوئی تھی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں زیادہ مال کے لالچ نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا اور لہو کے اندر مبتلا کر دیا، حق کے راستے سے بھٹکا دیا۔ جو راستہ اپنانا چاہیے تھا وہ راستہ تم بھول چکے ہو، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو۔ وہ اپنا واقعہ خود لکھتا ہے کہ جب میں نے اس آیت کو پڑھا، اس سورت کو پڑھا، تو معلوم ہو گیا کہ میری پریشانی کا سبب یہی ہے۔ ہم نے اپنے خالق کو بھلا دیا ہے، اپنے رب کو بھلا دیا ہے، اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے، یہ بھول گئے کہ یہ مال ہمارا اپنا نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کو کئی جگہ واضح کیا ہے۔ اگر اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ لوگوں صدقات کرو، تو جانتے ہو کیا فرماتا ہے؟ اللہ سورہ نور میں کہتا ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اس مال سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یہ سوچ پیدا نہ ہو جائے کہ یہ مال تمہارا اپنی عقل مندی، دانشوری کی بنیاد پر کمایا ہوا ہے، جیسے کہ قارون کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی تھی، ورنہ وہ مال قارون ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو، ہم تمام لوگ بے صبری کا راستہ اختیار کر چکے ہیں، اور ہم تمام لوگ اللہ کے راستے سے، حق کے راستے سے بھٹک رہے، صرف اس چکر میں کہ ہمیں اپنی منمانی کرنا ہے، زیادہ کمانا ہے، اور بھی بہت سارے اہداف اور ہدف اور مقاصد ہمارے سامنے ہیں کہ بس ہمیں اسے حاصل کرنا ہے، اور بے صبری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جب وہ پورا نہیں ہوتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، وہ تکلیفیں ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن اگر صبر ہو تو ہم جان جائیں گے کہ واقعی اگر دیا تو اللہ کا کرم ہے، اور اگر نہیں دیا تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم نے اللہ کی نعمتوں کو گننا چھوڑ دیا ہے، ہم اللہ کی نعمتوں کو بھول چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 18 کے اندر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو کبھی شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، ان کا احصاء نہیں کر سکتے، ان کو گھیر کر کے ایک جگہ بند نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کی نعمتیں میرے اوپر ہے۔ اور ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دو باتیں ایک جگہ کہی گئی ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اور دوسری بات کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، یعنی تم ناشکری بہت کرتے ہو لیکن اللہ معاف کر رہا ہے۔ اگر اللہ تمہاری اس ناشکری پر تمہاری پکڑ کرنے لگے اور اللہ کی نعمت کی جو کفران نعمت تمہارے اندر پیدا ہو گیا ہے، اگر اس پر گرفت کرنے لگے تو یقیناً تم بہت بڑے عذاب کے اندر گرفتار ہو جاؤ گے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے دوسری جگہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 کے اندر
کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے ہر وہ چیز تمہیں عطا کی ہے جس کو تم نے اللہ سے مانگا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان بہت ہی بڑا بے انصاف اور بہت ہی بڑا ناشکرا ہے۔ انصاف نہیں ہے، انصاف تو یہ ہے کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے اور اس کی بنیاد پر اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، توحید ہونی چاہیے، شرک نہیں ہونا چاہیے، اس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تعریف کرنی چاہیے، لیکن ہم نعمتوں کو بھولے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، مان لیجئے کچھ بھی ہمیں دنیا کے اندر نہیں ملا ہے تو ایک بڑی نعمت ہے جو ہمیں ملی ہے۔ جتنے بھی آپ تمام لوگ، ہم لوگ، میں آپ کے سامنے اور آپ تمام لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نعمت ہم تمام کو ملی ہے جس کو قرآن مجید نے نعمت کہا ہے، جس کو قرآن مجید نے نعمت کہا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کی ایک بڑی آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ اور بڑی مشہور آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تام کر دیا، مکمل کر دیا، اور اسی دین اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ دین اسلام ایک بڑی نعمت ہے، ہمیں اسلام ملا ہے۔ وہی بات جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہی، کچھ بھی اگر ہمیں نہ ملا ہے تو یاد رکھنا چاہیے، صبر کریں کہ اللہ نے اسلام سے میں نوازا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل کیا ہے، مسلمان بنایا ہے۔ ہم تمام لوگ اس اسلام کی بنیاد پر اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں، جنت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی جو ہمارے اوپر ہے، جس کو اللہ نے نعمت اور احسان کہہ کر کے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کے اندر لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ کا احسان ہے تمام مؤمنین پر کہ اللہ رب العالمین نے انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان بھیجا۔ اللہ احسان کسی پر نہیں جتاتا، لیکن اللہ نے رسول بھیجنے پر احسان جتایا ہے اور اس کو بطور نعمت تذکرہ کیا ہے، بطور نعمت کے ذکر کیا ہے۔ پتہ چلا یہ دو بڑی نعمت ہیں، اسلام کا مل جانا اور ہمارے رسول کا ہمارے درمیان مبعوث ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن مجید کا نازل ہونا، جو ہمارے لیے بلکہ ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت ہے اور تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز، ہم لوگ بڑے ناشکرے ہیں، ناشکری ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 147 میں، کیا پیارا انداز ہے اللہ رب العالمین کا قرآن مجید میں، اور بڑے سادے انداز میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تمہیں عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ اللہ ایسی فرما رہا ہے، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، کوئی تشریح نہیں۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر واقعی تم شکر گزار بن جاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ پتہ چلتا ہے کہ ناشکری عذاب کو لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہم ناشکرے بن جاتے ہیں، اللہ کی نعمت کو بھول جاتے ہیں، تو پھر عذاب کو ہم دعوت دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم ان شکرتم وآمنتم، ایمان والے بن جاؤ، شکر گزار بن جاؤ، تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور بے شک اللہ بڑا شاکر ہے اور جاننے والا ہے۔ شاکر کہتے ہیں شکر ادا کرنے والے کو، یہاں اللہ کو شاکر کہا گیا۔ اس آیت کریمہ کے اس حصے میں اس کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ کو شاکر کہا جائے تو مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کی قدر کرنے والا ہے۔ ہم بھلے سے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کریں، اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، لیکن اگر ہم کچھ بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرتے ہیں تو اللہ اس کو نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور اس کے فرشتے ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدردانی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ ہمارے اعمال پر اور ہماری نیکیوں پر ذرہ برابر بھی کوئی کٹوتی نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی ایک نیکی کا کام کرے 10 گنا بڑھا کر کے لکھا جاتا ہے، اور اگر برائی کا کام کرے تو برائی صرف 1 لکھی جاتی ہے، 1 گناہ لکھا جاتا ہے، بلکہ نیکی کا ارادہ کرنے پر
کام نہیں ہو پایا، ارادہ کیا تھا، تب بھی اللہ رب العالمین ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور یہ فضیلت صرف امت مسلمہ کو ملی، اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی۔ تو اللہ رب العالمین کا شکر ہم تمام کے درمیان سے چلا گیا، یہ پریشانیوں کا سبب ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ کو تمہارے عذاب سے کوئی مطلب نہیں ہے اگر تم واقعی شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم واقعی شکر گزار بن جاؤ، شکر کرو تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت ہی شدید ہے۔ تو میرے بھائیو شکر گزار بننا چاہیے، شکر گزار بننا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی بہت نعمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ زاریات کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنی جانوں میں غور کر لو، اپنے نفوس میں غور کر لو، اپنے نفسوں میں غور کر لو، بہت بڑی نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں، ان پر شکر ادا کرو۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا ہے، کتنوں کو ہاتھ نہیں ملا ہے۔ اللہ نے چلنے کے لیے ٹانگیں دی ہیں، صحیح سالم ہم چل سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو یہ تمام چیزیں نہیں ملی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ رب العالمین کے سامنے سوال کیا جائے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ تکاثر کے آخر میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ کے سامنے ضرور بھی ضرور تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، ایک واقعہ ہے، اس کو میں اس کے تحت میں ذکر کر دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے باہر نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ باہر ابو بکر اور عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر اور عمر کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول نے معلوم کیا ما اخرجکما، تم کیوں نکلے ہو، تم کیوں نکلے ہو؟ دونوں نے کہا قال الجوع، اے اللہ کے رسول بھوک بڑی شدید لگی ہے، بھوک بڑی شدید لگی ہے، اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ یہ کس کا معاملہ ہے؟ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس وقت؟ کہا کہ میں بھی اسی لیے نکلا ہوں، گھر میں کچھ نہیں ہے اور بھوک شدید لگی ہے۔ اب تینوں اکٹھا ہو گئے، تینوں بھوک کی وجہ سے باہر ہے۔ اس میں سب سے پیاری ذات، سب سے عظیم ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے کہ آپ بھوک کی شدت کی بنیاد پر گھر سے باہر نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت ابوبکر اور عمر بھی اسی وجہ سے نکلے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ آؤ، ساتھ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے گھر پہنچ گئے، ایک انصار میں سے ایک شخص کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں پہنچے تو وہ انصاری صحابی گھر نہیں تھے، ان کی بیوی نے دروازہ کھولا، تو بیوی نے جب دروازہ کھولا اللہ کے رسول کو دیکھ کر کے خوش ہو گئی اور خوش آمدید کہا۔ اللہ کے رسول کو اندر بٹھایا، اتنے میں وہ صحابی بھی آ گئے، جو انصاری صحابی تھے وہ بھی آ گئے۔ اللہ کے رسول کو دیکھ کر کے بڑے خوش ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باغ میں سے کھجوریں لے کر کے آئے، جو ان کا باغ تھا، اور اس سے پانی لے کر کے آئے، اللہ کے رسول کے سامنے رکھا۔ آپ نے وہ تناول فرمایا، وہ کھایا، اور اس کے بعد میں اللہ کے رسول کے لیے ایک بکری کا بچہ ذبح کرنے کے لیے چلے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم والحلوب، دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہ کرنا، دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہ کرنا، وہ کام آئے گی۔ بکری کا بچہ ذبح کیا گیا، اللہ کے رسول کے سامنے آ کر کے رکھا گیا، اور اللہ کے رسول نے اس سے تناول کیا۔ یعنی کئی ٹائم کے کھانوں کے بعد میں، وقت گزر جانے کے بعد میں وہ کھانا ملا ہے، اور بھوک کی شدت کی بنیاد پر گھر سے باہر نکلنا پڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے ابو بکر اور عمر، اللہ تم سے، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم سے اس نعمت کے بارے میں بھی سوال کرے گا، پوچھے گا۔ اتنے وقت کے بعد میں کھانا ملا جیسے تیسے، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس نعمت کے بارے میں بھی سوال ملے گا۔ تو کیا یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ ہم اپنے گھر میں آرام سے کھا رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں، رہنے سہنے کی جگہ ہے، کھانے پینے کی تمام چیزیں میسر ہیں، اسی طریقے سے اور بھی دوسری بہت ساری نعمتیں میسر ہے، تو کیا ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ چوتھی چیز ہے جو ہمارے اندر بے چینی اور ہماری پریشانی کا سبب بنتی ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، اپنے سے نیچے والے کو نہیں دیکھتے ہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنظروا الی من هو
فوقکم کہ تم جو اپنے سے اوپر ہے اس کو مت دیکھا کرو بلکہ تم سے جو نیچے ہے اس کو دیکھا کرو۔ اگر تم اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو جو نعمتیں ملی ہیں اس پر ناشکر گزار بن جاؤ گے، ناشکرے بن جاؤ گے اور اللہ کے عذاب کے شکار ہو جاؤ گے۔ اس لیے اوپر نہیں نیچے دیکھا کرو کہ مجھ سے نیچے بھی کوئی ہے، مجھ سے نیچے کے لوگ بھی ہیں، مجھ سے نیچے کا بھی طبقہ ہے، اللہ نے مجھے ان تمام پر فضیلت دی ہے۔ اگر ایسا کرو گے شکر گزار بنو گے، تمہاری پریشانیاں کم ہوں گی، تمہاری ٹینشن کم ہوگی، تمہاری مصیبتیں کم ہوں گی، ذہنی تناؤ کے شکار نہیں ہوگے۔ اپنے سے نیچے بھی دیکھا کرو، سکون ملے گا۔ اللہ نے مجھے کتنے لوگوں پر فضیلت دی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت ہے جو کہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ لو کان لابن آدم وادیان لابتغى ثالثا، اگر اس انسان کو دو وادی مل جائے مال بھر کے، وادی کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑ کے بیچ میں جو جگہ، دو وادیاں اگر مال بھر کر کے مل جائیں، لابتغى ثالثا تیسرے کی تمنا کرے گا، ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور ابن آدم کی اس انسان کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور اللہ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ انسان کی خواہشات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اگر مل گیا کچھ بھی، ایک مکان ہے تو دوسرا ہو جائے، ایک گاڑی ہے تو دوسری گاڑی ہو جائے، اس طرح آپ قیاس کر لیجئے، اندازہ لگا لیجئے، یہی حال تمام لوگوں کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ہے جو کہ ترمذی کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری اور بڑی اہم حدیث ہے، اس کو یاد بھی کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص من رآ منکم صاحب بلا، کسی مصیبت والے کو دیکھے، کوئی تکلیف میں مبتلا ہے، کسی بھی طرح کی تکلیف ہو، مالی تکلیف ہو، جانی تکلیف ہو، اس کو دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد فقال الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اس کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے کہ اس اللہ کی تعریف ہے کہ جس نے مجھے اس مصیبت سے نجات دی جس میں اس کو مبتلا کر رکھا ہے، اور مجھے بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، الا اوفی من ذالک کائنا ما کان معاشا، پوری زندگی جب تک جیے گا اس پریشانی کے اندر وہ مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ ترمذی کی بڑی اہم روایت ہے، ایک دعا بھی بتائی گئی ہے، آپ اس کو دعا کو بھی یاد کر لیں۔ حدیث نمبر یہ 3431 ہے، آپ اس دعا کو یاد کر سکتے ہیں، آپ کے پاس نیٹ ہے اس سے نکال سکتے ہیں آپ لوگ، اس دعا کو یاد کریں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، یہ دعائیں پڑھیں، مصیبتوں سے نجات ملے گی، یقیناً دلی سکون ملے گا، یہ تمام چیزیں ہم تمام کو حاصل ہوں گی۔ ترمذی کی ایک دوسری روایت ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما ذیبان جائعان، دو بھوکے بھیڑیے، ارسلا فی غنم، بکریوں کے ریوڑ میں بھیج دیے جائیں، بِأَفْسَدَ لَهَا مِنَ الْمَرْءِ مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ، کہ اتنا نقصان یہ دو بھیڑیے نہیں پہنچائیں گے ان بکریوں کے ریوڑ کو جتنا کہ انسان مال کے لالچ میں آ کر کے اپنے دین کو انسان نقصان پہنچاتا ہے۔ جتنا انسان اپنے اس دین کو نقصان پہنچا لیتا ہے صرف مال کے اور عہدے کے لالچ میں، اس سے کہیں زیادہ کم نقصان یہ بکریوں کو یہ دو بھیڑیے پہنچائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر واضح کر دیا کہ انسان کے اندر اگر یہی لالچ پیدا ہو جائے کہ بس مجھے مال کمانا ہے، اسی طریقے سے مجھے شرف اور مقام حاصل کرنا ہے، تو وہ اپنے دین کا نقصان کر لے گا، بیڑا غرق کر لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ہمیں تلقین کی یہاں پر کہ ہم تمام کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے اس پر۔ ایک پانچویں چیز جو ہماری پریشانی کا سبب بنتی ہے وہ ہے فضول خرچی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 کے اندر، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے انسانوں تم جب مسجد آیا کرو، اے لوگو جب تم مسجد آیا کرو تو زیب و زینت اختیار کر کے آیا کرو، زیب و زینت اختیار کر کے آیا کرو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور تم کھاؤ اور پیو لیکن اسراف مت کرو، اسراف مت کرو، حد سے زیادہ خرچ مت کرو، آگے مت پڑھو، بے شک اللہ رب العالمین حد سے زیادہ یعنی فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ آج مال ہے، فضول خرچیاں کر لی، بہت زیادہ خرچ کر لیا، کل
کل پریشان بیٹھے ہیں، کل تکلیفوں میں بیٹھے ہیں، پھر اپنا رونا رو رہے ہیں، سب کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تو پریشانی کا ایک سبب فضول خرچی ہے، اور اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ اسراف کہتے ہیں کسی جائز کام میں حد سے زیادہ خرچ کر دینا، حد سے زیادہ، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہے تبذیر۔ تبذیر کہتے ہیں کہ سرے سے کام ہی ناجائز ہے، آپ اس میں خرچ کریں گے، وہ تبذیر ہے، جو اللہ فرماتا ہے سورہ اسراء میں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ یہ مبذرین یعنی حد سے زیادہ خرچ کرنے والے یہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ تو تبذیر اور زیادہ بڑا گناہ ہے، ناجائز کام کے اندر خرچ کر دیا، آتش بازیوں میں خرچ کر دیا، اس طرح کی فالتو چیزوں کے اندر خرچ کر دیا، یہ سرے سے ناجائز چیز کے اندر اپنا پیسہ خرچ کرنا یہ تبذیر ہے اور حرام ہے۔ اور اسراف جائز کام کے اندر حد سے آگے بڑھنا یہ بھی ممنوع ہے، اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ میرے بھائیو، تو پریشانیوں کے یہ 5 اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اگر یہ 5 چیزیں ہم سمجھ جائیں تو ہماری بہت ساری پریشانیاں حل ہو جائیں۔ پریشانیاں کس کو نہیں ہوتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ہیں، آپ کو نبی بنا دیا گیا ہے، اور 7واں سال چل رہا ہے نبی بنائے جانے پر، محرم کا مہینہ ہے۔ قریش مکہ نے معاہدہ کیا کہ اس پورے کے پورے بنو ہاشم خاندان سے قطع تعلق ہی کر لی جائے، اور ان سے کوئی رابطہ نہ کیا جائے، کسی طرح کی کوئی صلح نہ کی جائے، یہاں تک کہ کوئی صلح کی بات نہ کرے۔ اور تمام کے تمام بنو ہاشم کو، اب اس میں اللہ کے رسول بھی ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ ہے، آپ کا خاندان ہے، چاہے خاندان میں اسلام لائے یا نہ لائے، سارے کے سارے اس میں موجود ہیں۔ شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک بند کر دیا گیا، 3 سال تک اس کے اندر بند کر دیا گیا، کوئی کھانے کی چیز وہاں پر لے جا نہیں سکتا تھا۔ ابو جہل اور ابو لہب جیسے بدتمیز لوگ، یہ تمام کے تمام جہلا اور کفار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان تک کوئی بھی چیز لے جانے سے روکا کرتے تھے۔ بس کبھی کبھار حضرت خدیجہ کے بھتیجے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حضرت حکیم بن حزام، یہ کچھ سامان لے جایا کرتے تھے، اور بعض دفعہ انہیں مل جاتی تھی اجازت کے لے کر کے چلے جائیں۔ 3 سال تک بند کر دیا گیا، 3 سال تک مسلمانوں نے یہ تکلیفیں جھیلی۔ میرے بھائیو، تکلیفیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھیلنی پڑی ہیں، پریشانیوں کا سامنا ان کو بھی ہوا ہے۔ بخاری شریف کی ایک بڑی مشہور روایت ہے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنی چادر پر ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کہا الا تستنصر لنا، اللہ کے رسول کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ الا تدعو لنا، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے، اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے؟ اللہ کے رسول بیٹھ گئے سیدھے ہو کر کے، اور آپ نے فرمایا کہ تم مدد مانگنے کے لیے آئے ہو، یعنی دعا کے لیے آئے ہو، یاد رکھو تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ان میں سے ایک آدمی کو پکڑا جاتا اور گڑھا کھودا جاتا تھا زمین میں، اس میں دبا دیا جاتا، اور آرا لا کر کے اس کے سر پر رکھا جاتا، اور اس کے جسم کو ایسے ہی 2 حصوں میں بانٹ دیا جاتا تھا، اور لوہے کی کنگھیوں سے اس کے گوشت کو نوچ لیا جاتا تھا۔ فما یسدہ ذلک عن دینہ، پھر بھی اپنے دین سے وہ آدمی نہیں پھرتا تھا۔ یہ معاملہ ہوا کرتا تھا، اس طریقے کا خطرناک معاملہ ان کے ساتھ ہوتا تھا، پھر بھی وہ دین سے نہیں پھرا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب معراج گئے تو معراج کا واقعہ آپ نے بیان فرمایا مختصراً، 2-4 لائن میں آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کر دوں۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب معراج پر گیا تو میں نے معراج کی اس رات میں ایک جگہ سے بڑی پیاری خوشبو محسوس کی، بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، رائحۃ طیبہ، بڑی پیاری خوشبو ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبرائیل نے سارا واقعہ بتایا کہ یہ خوشبو ایسی ہے۔ خوشبو کیسی تھی؟ وہ خوشبو کہاں سے آ رہی تھی کہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والی ایک خادمہ کنگھی کر رہی تھی فرعون کی بیٹی کے سر میں، اس کے ہاتھ سے کنگھی گری، اور جیسی کنگھی گری تو اس نے کیا کہا؟ بسم اللہ۔ کیا کہا؟ بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا یہ کس کا نام تو نے لیا ہے؟ کیا میرے باپ کا؟ کہ نہیں، تیرے باپ کا نہیں بلکہ اس کا نام لیا ہے جو تیرا بھی اور تیرے باپ کا بھی اور میرا بھی سب کا رب ہے، میں نے اس کا نام لیا ہے۔ کہ میں اپنے باپ کو بتا دوں گی؟ کہ کوئی بات نہیں، بتا دو، اپنے باپ کو بتا دو۔ فرعون کو بتا دیا گیا۔ فرعون کو جب بتایا گیا تو فرعون نے اس خادمہ کو طلب کیا اور اپنے دربار میں طلب کر کے کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ کس کا نام تو لیتی ہے؟
تو اس خادمہ نے کیا کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے. یہی احساس دلانا تھا کہ تو رب اعلیٰ نہیں ہے، انا ربکم الاعلیٰ کا جو اعلان کرتا ہے، بلکہ میرا بھی اور تیرا بھی رب ایک ہے جو ہم تمام کا پیدا کرنے والا ہے. یہ کہا. جب یہ کہا تو فرعون نے اس کو سزا کا اعلان سنا دیا. اور کیا سزا تھی کہ ایک تانبے کی، روایت کے اندر ہے ببقرۃ من نحاس، تانبے کی ایک گائے کی شکل تھی، یعنی بہرحال تانبے کی کوئی چیز تھی کہ اس کو گرم کر دیا جائے، اور اس کو گرم کرنے کے بعد میں، انتہائی گرم کرنے کے بعد میں، اس کی تمام اولاد کو اس برتن کے اندر، اس کڑاؤ کے اندر، تپتی ہوئی کڑاؤ میں ڈال دیا جائے. یکے بعد دیگرے اس کے آرڈر کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق تمام کو ایک ایک کر کے اس کی اولاد کو اس میں ڈال دیا گیا. آخر میں وہ گود کا بچہ جو اس عورت کے گود میں تھا، جب اس عورت نے اس بچے کو دیکھا تو تھوڑی جھجک گئی کہ اتنا چھوٹا سا بچہ میں اس کو لے کر کے کیسے اس میں کودوں. تو بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی اور وہ بولا کہ اے ماں، تم میری وجہ سے جھجک رہی ہو، میری وجہ سے ہچکچا رہی ہو، یقیناً یہ دنیا کا عذاب اللہ کے عذاب سے بہت نرم ہے، بہت ہلکا ہے. اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، کود جاؤ. کیا ہوا؟ وہ عورت کود گئی. اب کیسی حالت ہوئی ہوگی اس وقت، ذرا تصور کیجئے. کیا انسان کی جب اس طرح کی حالت ہوتی ہے کیا بدبو پیدا ہوئی ہوگی. اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں ایسی خوشبو اس کو عطا کی ہے کہ اللہ کے رسول نے معراج کی رات میں وہ خوشبو محسوس کی ہے. میرے بھائیو، آخری آیت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 سے 155-56 تک آپ سنتے رہتے ہیں اس آیت کو. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. کیسے؟ مالوں میں بھی کمی کر کے، جان میں بھی کمی کر کے، بھوک سے اور پھلوں میں کمی کر کے، ہر طرح سے تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. لیکن اگر صبر کرو گے تو اے نبی صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. میرے بھائیو، تکلیفیں جو آئیں اس کا سامنا کرنا چاہیے صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، اور قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق اور اسلام کی ہدایت کے مطابق. پریشانیاں اگر پھر بھی حل نہ ہو، دور نہ ہو، تو یقین رکھنا چاہیے کہ تقدیر بھی ایک چیز ہے، مقدر بھی ایک چیز ہے، اور تقدیر کا فیصلہ سب سے اعلیٰ ہے، اور اللہ رب العالمین اس کا بدلہ آخرت میں دینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی صلاحیت دے. رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو پریشانیاں کسی بھی طرح کی مسلمانوں پر کہیں بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی ملک میں ہے، اللہ ان تمام پریشانیوں سے تمام کو اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے نجات دے دے. ظالموں کی سازشوں کو ناکام و نامراد بنا دے. رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جو مقروض ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما دے. جو کاروبار سے پریشان ہیں ان کو حلال روزی میں برکت عطا فرما دے. رب العالمین ہم تمام کو نمازوں کا، دیگر اعمال صالحہ کا، تمام اراکین اسلام کا پابند بنا دے، اور خصوصی طور پر اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.